بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحت کا داء سے حکیم مزمل رفیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ کڈنی سٹون کے پہلے حصہ میں گردہ کی پتھری کی پہلی قسم یورک ایسڈ کی پتھری کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے۔ آج اس حصہ میں ہم کڈنی سٹون کی دوسری جو قسم ہے کہ جسے فاسفیٹ آف کیلشیم کی پتھری بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے۔ اس میں ہم فاسفیٹ آف کیلشیم کی پتھری کی علامات اور پھر اس کے بعد علاج کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ اسی فاسفیٹ آف کیلشیم کی پتھری کو طب میں صفراوی پتھری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پتھری دراصل قلت صفرا کی جسم کے اندر زیادتی کی وجہ سے بنا کرتی ہے۔ جب قلت صفرا جسم میں زیادہ ہو جائے اور وہ گردوں میں رکنا شروع ہو جائے، پوری طرح سے پیشاب کے راستے اخراج نہ پائے، تو پھر وہ وہاں جمع ہو جاتی ہے اور پھر آپس میں باہم جڑ کے پتھری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ جو پتھری کی قسم ہے یہ قلت صفرا کی زیادتی سے بنا کرتی ہے، اسی لیے اس کو طبی زبان میں صفراوی پتھری بھی کہا جاتا ہے۔ اس پتھری کی جو ایک اہم صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتھری گردہ کی نسبت مثانہ اور پتا میں زیادہ بنا کرتی ہے، یعنی یہ جو صفراوی پتھری ہے یہ گردوں میں کم جبکہ مثانے اور پتے میں زیادہ بنتی ہے۔ پتے میں آپ کو معلوم ہے کہ بائل ہوتا ہے جسے ہم صفرا کہتے ہیں، جب وہ جم جاتا ہے تو اسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ پتا کے اندر پتھری ہو گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ جو فاسفیٹ آف کیلشیم کی پتھری ہے یا صفراوی پتھری ہے یہ قدر نرم ہوتی ہے اور اس کی رنگت بھی زردی مائل ہوتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو صفرا ہوتا ہے، صفرا کا مطلب ہی پیلا ہے، یلو ہے، تو جب جسم میں صفرا زیادہ ہوگا تو جو کلاہٹ ہے وہ جسم کے اوپر بھی، رنگت کے اوپر بھی غالب آ جائے گی۔ اسی طرح یہ جو پتھری ہے اس کی شکل جو ہے بیضوی ہوگی، یعنی انڈے کی طرح ہوگی، گول نہیں ہوگی بلکہ انڈے کی طرح، یعنی بیضوی ہوگی۔ اور پہلے بیان کیا کہ اس کا جو کلر ہے، اس کی جو رنگت ہے وہ بھی زردی مائل ہوگی۔ اگر پیشاب کی رنگت کی بات کریں تو جس کو صفراوی پتھری ہوگی، جس مریض کو، اس مریض کو پیشاب بھی زردی مائل آئے گا، کیونکہ خون میں صفرا کی زیادتی ہو چکی ہوتی ہے اور پیشاب بھی دراصل خون ہی سے الگ ہوتا ہے۔ جو گردے ہیں وہ خون کے اندر جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں، فاسد مادیات ہوتے ہیں، ان کو الگ کر لیتے ہیں اور پھر خون صاف ہو کے جسم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جسم و چہرہ پر سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ صفراوی پتھری ہوگی تو مریض کے جسم اور چہرہ کے اوپر سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں یہ کہ مریض کو سوزاک کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ سوزاک کیا ہے؟ انسانی جسم کے اندر 3 طرح کی زہریں بنتی ہیں، اس میں سے ایک سوزاک ہے۔ تو سوزاکی زہر جب جسم کے اندر زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد سوزاک کا مرض لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ سوزاک کیا ہے کہ جو پیشاب کی نالی ہے اس کے اندر ورم ہو جانا، اس کے اندر زخم ہو جانا اور اس کے بعد پھر خون اور پیپ کا آنا، یہ سوزاک کہلاتا ہے۔ تو ابھی ہم اس پتھری کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو صفراوی پتھری ہے اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے تاکہ یہ اگر بنی ہوئی ہے تو وہ جسم سے نکل جائے اور آئندہ بھی بننے کا عمل رک جائے۔ تو اس کا علاج انتہائی آسان اور سادہ ہے۔ اس کے علاج میں بھی ہم ایک نسخہ اور ایک قہوہ بیان کریں گے۔ تو اگر اس نسخہ اور قہوہ کو استعمال کر لیا جائے تو بڑی آسانی سے یہ نکل سکتی ہے۔ نسخے کی بات کریں تو اس میں سنگ سرماہی، یہ آپ کو لینا ہے 4 تولہ۔ سنگ سرماہی یہ ایک پتھر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو چیز لینی ہے آپ کو وہ لینا ہے مولی کا نمک، یہ آپ لیں گے 4 تولہ، یعنی سنگ سرماہی بھی 4 تولہ لیں گے
اور اس کے بعد جو ہے یہ مولی کا نمک جو ہے یہ بھی 4 تولہ لیں گے۔ مولی سے ایک نمک تیار کیا جاتا ہے خاص ترتیب سے، اسے نمک مولی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کھار یہ بھی آپ 4 تولہ لیں گے۔ یہ جو 4 اجزاء پر مشتمل یہ نسخہ ہے پہلے بیان کیا ہے۔ سنگ سرماہی یہ بھی 4 تولہ ہے۔ اس کے بعد مولی کا نمک یہ بھی 4 تولہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ابھی جو بیان کی جا رہی ہے چیز وہ ہے جو کھار، تو یہ بھی 4 تولہ لینا ہے۔ یہ جو کھار یہ ایک کھار ہے جو سے بنائی جاتی ہے۔ تو چوتھی چیز اس میں آپ نے لینی ہے کلمی شورا۔ کلمی شورا یہ بھی 4 تولہ لینا ہے۔ تو اس میں چاروں چیزیں جو ہیں یہ 4 تولہ ہی ہیں، 4 تولہ لینے ہیں۔ تو ترکیب تیاری کی بات کریں کہ ان اجزاء سے دوا کس طرح تیار کی جائے گی، تو انتہائی آسان اس کا طریقہ ہے، کوئی اس میں خاص ترکیب مشکل ترکیب نہیں ہے، سادہ سا ہے کہ تمام اجزاء کو باریک پیس لیجئے اور انہیں باہم آپس میں ملا لیجئے۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو 2 گرام یہ جو دوا ہے یہ صبح، دوپہر اور شام ہمراہ آب نیم گرم یعنی نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے یہ، یا پھر آگے جو ہم ابھی قہوہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس قہوہ کے ساتھ آپ یہ لے سکتے ہیں۔ تو قہوہ میں بھی انتہائی سادہ سے اور آسانی سے ملنے والے اجزاء ہم نے شامل کیے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں قہوہ کی۔ قہوہ میں جو پہلی چیز ہے یہ ہے سونف۔ سونف عام گھروں میں اور کچن میں موجود ہوتی ہے، تو یہ آپ کو لینی ہے 3 گرام۔ سنڈ نہیں تو ادرک لے لیجئے۔ آپ کو علم ہو کہ ادرک ہی کو اگر خشک کر لیا جائے تو اس کو سنڈ کہا جاتا ہے، تو سنڈ لے لیجئے یا ادرک لے لیجئے، ایک ہی بات ہے۔ آپ لیں گے سنڈ یا ادرک، یہ لیں گے 3 گرام۔ اس کے بعد ہے تخم خربوزہ۔ خربوزہ کے جو بیج ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ خربوزہ پتھری کے لیے بہترین چیز ہے، کسی بھی قسم کی پتھری ہو اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اس کے تخم، اس کا چھلکا، اس کا جو ہے اسے خود کھانا، یہ پتھری کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بہرحال تخم خربوزہ آپ لیں گے، یعنی خربوزہ کے جو بیج ہیں یہ آپ لے لیں گے 10 گرام۔ ابھی ترکیب تیاری کی بات کریں تو جس طرح سے قہوہ تیار کیا جاتا ہے، قہوہ کیسے تیار کیا جاتا ہے کہ تمام اجزاء کو حسب ضرورت پانی میں ڈال کے جوش دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ قہوہ جو ہے یہ جو اجزاء جتنے بتائے ہیں اتنے اسی مقدار میں لے کر 1 سے 1.5 کپ پانی کے اندر ڈال لینے، پھر اس کو اچھی طرح سے جوش دیں 2 سے 3۔ جب ابالے آ جائیں تو پھر اس کو اتار کر چھلنی کے ساتھ ان لیجئے، اور یہ جو اجزاء ہیں جن کا جوش نکل چکا ہے ان کو الگ کر لیجئے، اور اس قہوے کے اندر پننے کے بعد بہتر ہے کہ نمک ڈال کے استعمال کیا جائے، اور اگر شہد ہو سکے تو بہت اچھا ہے۔ یہ قہوہ آپ کو لینا ہے صبح، دوپہر اور شام، 3 ٹائم آپ کو یہ اس دوا کے ساتھ قہوہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی یہ پتھری نکل جائے گی۔ صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔